اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سلسلہ یادوں کی برات قسط نمبر 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 24 جون 2006 عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا تو ایک ڈاکیے نے مجھے پارسل دیا جو اسلام آباد سے بڑے بھائی مولانا کفایت اللہ ربانی صاحب کی طرف سے مجھے بھیجا گیا تھا۔ ربانی صاحب اس وقت مناظر اسلام علامہ محمد یونس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ترنول میں پڑھتے تھے۔ میں نے پارسل کھولا تو اس میں سے یہ اشتہار ملا: ڈھڈیال ضلع چکوال میں بہت لمبے عرصہ کے بعد امام انقلاب علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی نور اللہ مرکزہ کا جلسہ ہو رہا تھا۔ مجھے عین جلسہ والے دن عصر کے بعد اشتہار ملا۔ میں دوڑتا ہوا اڈہ پہ گیا، پہلے چکوال پھر ڈھڈیال والی گاڑی میں بیٹھ کر عشاء کے وقت عیدگاہ ڈھڈیال پہنچ گیا۔ وہاں پہ چند جاننے والوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹیج جمعیت والوں کا ہے اور مقامی طور پر جمعیت والوں نے اس جلسہ کا بیکاٹ کر رکھا ہے۔ صرف دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے علماء اور اراکین تشریف لائیں گے، اور ان دنوں راولپنڈی ڈویژن میں ابن شیخ القرآن مولانا اشرف علی صاحب نے مشرکین کی دھلائی کے لیے حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پروگرام رکھوائے ہوئے تھے۔ شاید ان کے علماء کرام میں اتنی ہمت یا استطاعت نہ تھی۔ جلسہ کے دوسرے دن منتظم جلسہ قاری غلام صاحب کو بھی مدرسہ سے نکال دیا گیا۔ بہرحال عشاء کے بعد لوگوں کے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے۔ پنڈال کے چاروں طرف توحید، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان صحابہ اور جماعتی نعروں پر مبنی بینرز لگا کر خوبصورت بنایا گیا تھا۔ پہلی بار مفتی امان اللہ خان اور مولانا محمد صدیق اور شمس القرا جناب قاری عطاء الرحمن عابد صاحبان کی زیارت ہوئی۔ بہت بڑے اسٹیج پر جمعیت اور مرکزی اشاعت کے علماء کرام تشریف فرما تھے۔ جب حق و صداقت کی نشانی عالم ربانی علامہ خان احمد سعید خان ملتانی جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو ایک عالم دین نے نعرے لگا کر ان کا استقبال کیا۔ اسٹیج سے بار بار جمعیت اشاعت و توحید کا نعرہ لگتا۔ مجھے بہت غیرت آئی، مجھ سے نہ رہا گیا۔ جب علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے فل زور لگا کر مرکزی اشاعت و توحید و سنہ کا نعرہ بلند کیا تو خان نے ایک سیکنڈ کے لیے گردن گھما کر مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ میری طرف دیکھا اور اسٹیج پر چڑھ گئے۔ آج بھی جب کبھی ان کا مسکرا کر دیکھنا یاد کرتا ہوں تو دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں قاری مختار قاسمی کی نظم کے بعد علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاندار خطاب ہوا جس میں انہوں نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت قرآن کے ضمن میں بکری والا واقعہ سنایا اور آخر میں بتیوں کی خوب کلاس لی اور فرمایا: کون کہتا ہے غلام خانی نبی کے گستاخ ہوتے ہیں؟ میں ثابت کر سکتا ہوں تم بھی گستاخ ہو، تمہارے بڑے بھی گستاخ اور مشرک تھے۔ بابا ہماری تو ہڈیوں کے اندر تک مشن شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ رچ بس چکا ہے۔ جب تک زندہ ہیں اس کا پرچار کرتے رہیں گے۔ اس جلسہ کی ویڈیو بھی بنائی گئی تھی، اگر ہو سکے تو ایک دفعہ ضرور دیکھے گا۔ تحریر محمد سیف اللہ خالد من جانب مرکزی سوشل میڈیا آفیشیل پیج۔ یہ جو ہے جلسہ کا اشتہار بھی آپ کے ساتھ